السلام علیکم عزیز طلبہ، کافی دنوں بعد میں بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور ایک نیا عنوان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آپ کے روبرو۔ کافی میسیجز بھی آ رہے تھے اور فون بھی آ رہے تھے کہ ایک ویڈیو ہونی چاہیے جو کہ فیچر نویسی کے متعلق ہو۔ آئیے طلبہ کے ذہن میں ایک سوال، کیا ہے یہ فیچر نویسی؟ دراصل فیچر نویسی کے متعلق کافی کشمکش، ایک تذبذب طلبہ کے درمیان پایا جا رہا ہے کہ کیا ہے یہ فیچر نویسی۔ تو فیچر آپ دیکھ سکتے ہیں FEATURE فیچر، دراصل یہ لفظ انگریزی سے متعلق ہے اور اس کے معنی خوبیاں بھی ہیں، خصوصیات بھی ہیں۔ اور فیچر نویسی، فیچر لکھنا، آپ اکثر اخبارات میں دیکھ بھی سکتے ہیں جو فیچر لکھے جاتے ہیں، اسی تعلق سے جو ہیں یہ فیچر نویسی کا یہ سوالات جو ہیں دیے گئے ہیں۔ فیچر کیسے لکھا جاتا ہے؟ آئیے فیچر لکھیں۔ دیکھتے ہیں ہم ایک مضمون کچھ میں نے تیار کیا ہوں، کچھ کنٹینٹ، کچھ مواد کچھ کتابوں سے بھی لیا ہوں، تو دیکھتے ہیں فیچر کے متعلق کیا چیزیں ہم کو دیکھنا ہے، ضروری ہیں، غور کیجئے آپ بھی۔ فیچر کیسے لکھا جاتا ہے؟ آئیے فیچر لکھیے۔ اصناف تحریر میں سے ایک صنف فیچر بھی ہیں۔ فیچر کی کئی قسمیں ہیں جو فیچر قارئین یعنی پڑھنے والے اور عام لوگوں کی تربیت کے لیے لکھا جائے اسے تربیتی فیچر کہتے ہیں۔ جیسے کہ ماں باپ ہماری گھر میں تربیت کرتے ہیں کہ گالی نہ دی جائے، ماں باپ کا ادب و احترام کیا جائے، علماء کی قدر کی جائے، مہمانوں کی عزت کی جائے، پڑوسیوں کی عزت کی جائے، اور کس طرح سے آداب گفتگو ہیں، آداب محفل ہیں اور دیگر آداب ہیں، یہ تمام چیزیں تربیت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو جو فیچر سے معاشرے کو، عوام الناس کو، خواص الناس کو یعنی خاص لوگوں کو، عام لوگوں کو تربیت اگر ملتی ہے اور سبق اگر ملتا ہے، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو اخبارات میں ایسے فیچر یا رسالوں میں یا کوئی دوسری جگہ ایسے فیچر جہاں پر یہ تحریر ہوتے ہیں وہ تربیتی فیچر کہلاتے ہیں، کیونکہ اس سے تربیت ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے پیراگراف میں کیا لکھا ہے۔ اس فیچر میں عوام کو کسی اہم ترین فن، کام اور چیز سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ملکی و شہری دفاع سے متعلق فیچر، ٹریفک قوانین کے بارے میں فیچر، صحت کے اصولوں کے بارے میں فیچر، بیماریوں سے آگاہی سے متعلق فیچر وغیرہ شامل ہیں۔ دیکھیے میں یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کے کچھ باریک جو نکات ہیں اور جو اہم پوائنٹس ہے وہ آپ غور کیجئے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے دلوں میں یہ بات ہے کہ فیچر ذرا سا مشکل ہے، تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا بھی مشکل نہیں، اور فیچر میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اسی لیے میں نے بہت سارا مواد جو ہے اس میں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جیسے میں نے کہ ابھی پڑھا ہوں یہاں پر کہ ملک اور شہر کا ڈیفنس کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جو فیچر لکھا جائے تو وہ بھی ایک فیچر ہے کہ حب الوطنی اور حب الوطنیت کا ثبوت دینا اور وطن سے محبت کرنا۔ اس کے بعد ٹریفک کے قوانین کے بارے میں فیچر ہوتا ہے، صحت کے بارے میں ہوتا ہے، ابھی جو وبائی امراض خصوصاً کرونا وائرس جو پھیلا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں ہیں، یہ تمام فیچر ہیں۔ تو اس طرح جب اخبار کی کسی خبر اور رپورٹ کو ادبی اور فنی رنگ دے کر لکھا جائے تو وہ نیوز فیچر کہلاتا ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں جہاں تربیت ہو رہی ہے وہ تربیتی فیچر ہے، جو نیوز کے متعلق ہے وہ نیوز فیچر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاؤ کہ پیپر میں پتہ نہیں کیا آتا اور پرچے میں پتہ نہیں کیا سوال آتا ہے۔ تو پرچے میں سیدھا سوال رہے گا، اس کا عنوان دیا رہے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ کسانوں کے متعلق فیچر لکھیے، تو آپ کو بس آپ کے ذہن میں جو فیچر ہے، یعنی آپ کے ذہن میں کسانوں کے متعلق جو کہانی ہے، جو آپ کو پوچھا گیا ہے کہ کسانوں کے NRC کسانوں کے جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے متعلق، یا NRC کے قوانین کے متعلق جو احتجاج اور جو پروٹیسٹ ہوا ہے انڈیا میں اس کے متعلق، یا پھر کوئی بچہ اگر کامیاب ہوا ہے تو اس کے متعلق اگر آپ کو فیچر لکھنا ہے، تو آپ نے اپنی معلومات کے حساب سے اچھے الفاظ اس میں شامل کر کے جملہ بندی بہترین کرنے کے بعد، اور اگر آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، آپ کا مطالعہ ماشاءاللہ اچھا ہے،
تو آپ اس کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ رہی بات تربیتی فیچر، نیوز فیچر اور دیگر وغیرہ وغیرہ فیچر، وہ آٹومیٹک بن جاتا ہے، اس کو ہم کو ایسا ایک دم زیادہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ ہم کو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اور فیچر کا جو یہ فارمیٹ ہے، اور اس میں جو ایک خط کی طرح پہلے ایڈریس آئے گا اور پھر سلام آئے گا اور پھر بیچ میں جو ہے مواد رہے گا اور آخر میں اختتام رہے گا، یہ سب چیزیں اتنی شرائط فیچر کے اندر نہیں ہیں۔ فیچر کا ایکچولی دراصل بات ایسی ہے کہ کوئی فارمیٹ نہیں ہے، بس فیچر کے اندر جملہ بندی اچھی ہو۔ اور فیچر میں یہ خاص بات ہے کہ جو فیچر لکھا جا رہا ہے، تو جس عنوان پر، جس ٹاپک پر فیچر لکھا جا رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس فیچر میں نقاط جو ہے وہ جو میٹر ہے اسی شخص پر ہو، یا کسی کامیاب ترین شخص کے بارے میں ہے تو اس پر ہو، اگر احتجاج اور پروٹیسٹ کے بارے میں ہے تو اس پر ہو، کسی اسکول یا کالج کے بارے میں ہے تو اسی پر ہو، اس کی ہر زاویہ نظر پر، ہر اینگل سے اس پر روشنی ڈالی جائیں گی۔ اس میں انسانی احساسات، جذبات، نفسیات کو اس طرح شامل کیا جاتا ہے کہ قاری کی دلچسپی اور معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح فیچر کی ایک قسم ہے سوانحی فیچر کہلاتا ہے۔ فیچر میں کسی فوت شدہ اہم اور مشہور شخصیت پر خاکہ نما کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے مخفی اور پوشیدہ اچھے کاموں کو منظر عام پر لایا جائے، تو وہ جو ہے شخصی فیچر کہلاتا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں اگر فیچر لکھا جائے تو اسے شخصی فیچر کہتے ہیں۔ اس شخص کے متعلق اس کی خوبیاں، اس کی باتیں، اس کے کارنامے اور اس کے اچھے کام اور اس کی تمام چیزیں جو ہے منظر عام پر لانا، یہ شخصی فیچر کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کا پرسنالٹی فیچر کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ٹائر پنکچر شاپ پر کام کرنے والا چھوٹا، جس کی عمر بمشکل 10-12 سال ہے، اس طرح پھرتی اور تیزی سے کام کرتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور تحفے کے طور پر، ٹیپ کے طور پر اچھے خاصے پیسے دے کر جاتے ہیں۔ اگر کبھی کسی فیچر نگار کی گاڑی پنکچر ہو جائے اور وہ اس پنکچر شاپ سے پنکچر لگوائے تو یقیناً اس بچے سے متاثر ہو کر اس پر فیچر لکھ مارے گا، یعنی کہ اس پر بھی فیچر لکھا جا سکتا ہے کہ وہ بچہ بڑا محنتی ہے اور بڑی محنت سے، لگن سے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے، اس کی جو تنخواہ ہے وہ تو مالک اسے دیتا ہے، لیکن لوگ اسے الگ سے تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، اسے بطور ٹپ بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ فیچر لکھنا ہوتا ہے۔ تو شخصی فیچر جو ہے کسی بڑی اور اہم شخصیت پر بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح سے بھی جو ہے لکھا جاتا ہے۔ لیکن شخصی فیچر میں اکثر جو ہے بڑی جو شخصیات ہیں ان پر فیچر جو ہے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آئیے، ایک ہوتا ہے اخلاقی فیچر۔ اردو جرنلزم میں اخلاقی اور معاشرتی فیچر بہت مقبول ہیں، کیونکہ ان فیچروں میں معاشرے میں پھیلے مختلف موضوعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فیچر نگار معاشرے میں گھوم پھر کر اپنے گہرے مشاہدات، احساسات اور تجربات کا نچوڑ فیچر کی صورت میں عوام کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فیچر کی کوئی سی بھی قسم ہو، مگر فیچر نگار کا ماہر ہونا ضروری ہے، ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر فیچر نگار میں بنیادی صلاحیتیں نہ ہو یا وہ اوصاف نہ ہو جو ایک فیچر نگار کے لیے لازمی ہیں، ضروری ہیں، تو پھر وہ اپنے فرائض بخوبی سر انجام نہیں دے سکتا۔ دیکھیے طلبہ، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جملہ بندی اچھی ہو، آپ کا تخیل، آپ کا تصور اور آپ کا مطالعہ، آپ کے الفاظ کے ذخائر، اور جس میں کہا جائے گا کہ آپ کی زبان اگر صاف ستھری ہو، جس میں تو اگر فصاحت شامل ہے تو بہت ہی بڑی بات ہے، صاف ستھری زبان ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک فیچر کے اوپر ایکسپرٹ جو ہیں، ایکسپرٹنیس آ جائیں گا آپ کو، جسے کہتے ہیں کہ فیچر کی زبان و بیان پر عبور جو ہے آ جائے گا۔ تو فیچر کو سیدھے سادے انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس میں فنکاری، کلاکاری جو ہے دکھانا ضروری ہے۔ ایک اچھے فیچر کی اس میں لکھا گیا ہے کہ بات یہ ہے کہ فیچر نگار کا جو مطالعہ ہے وہ بے حد وسیع ہو، اور اچھی کتابوں اور رپورٹوں کا مطالعہ انسانوں کے ذہنی افق کو بھی جو ہے وسیع کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر فیچر کا مطالعہ زیادہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کس طرح فیچر میں مختلف چیزیں، الفاظ کا انبار اور علم کے موتی اکٹھے کر سکیں گا۔ اسی طرح فیچر نگار میں تخلیقی صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہیں کہ وہ تخلیق کرے کچھ۔ اور جیسے آپ لوگ نیوز دیکھتے ہیں، اب نیوز کے اوپر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، آپ دیکھو اس کو مقفع عبارت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور نیوز والوں کا تو ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ طریقہ صحیح نہیں بھی ہے، کہ اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو اس کو بھی ایسے ہی مرچی مسالہ لگا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔
کہ فلاں فلاں جو ہے اس کو پھانسی ہو گئی، اور اس کو بھی اس طرح بتائیں گے جیسے کچھ الگ کچھ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے فیچر کے اندر ہوتی ہیں، تاکہ نیوز کے اوپر جو بتایا جاتا ہے وہ ایکچولی فیچر لکھ کر ان کو بولا جاتا ہے، تو جو سننے والے ہیں وہ جم کر بیٹھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، اور فیچر پیپر میں جو اور اخبارات میں جو لکھا جاتا ہے اس کو پڑھنے والے جو ہے قارئین وہ جم کر پڑھتے ہیں، اور ان کی جو نظر ہے اس پر مرکوز ہوتی ہیں، اور ایک جاذبیت کے ساتھ، ایک اٹریکشن کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ تو تخلیقی صلاحیت کو جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، مسلسل محنت، مطالعے اور مشق سے تحریر میں چاشنی، دلکشی، روانی اور حسن پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ فیچر لکھتے وقت جو ہے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ عمومی طور پر فیچر نگار میں یہ صفات ہونی چاہیے: فیچر نگار کی شخصیت متوازن ہو، اعتدال پسند ہو، اور قومی اور ملکی تقاضوں کا شعور رکھتا ہو، انٹرویو کے فن سے واقفیت رکھتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں ہم کہ جیسے مثال کے طور پر یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں یہ پیراگراف کہ اخبارات خصوصاً میگزینوں میں فیچر کی اہمیت مسلم ہے۔ فیچر کو صحافت کی ایک بڑی مضبوط اور توانا قسم شمار کیا جاتا ہے۔ تمام بڑے اخبارات میں جو ہے روزانہ ان کے اکثر قارئین اور عوام بوجھل، خشک وغیرہ تحریروں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر بہت ہی اہم ہے کہ قارئین جو ہے اور عوام جو ہے خشک چیزیں، خشک ٹاپک، اور جسے کہیں گے کہ جس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، چٹپٹی خبروں کو پسند کرتے ہیں اور فیچر نما تحریریں پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اخبار میں عوام کی دلچسپی لازمی طور پر شامل ہوتی ہے، اور جرنلزم میں فیچر کا مطلب اور مفہوم کسی واقعے اور معاملے کی ایسی لفظی تصویر پیش کرنا ہے جس میں کسی حقیقت اور کیفیت کا اظہار ڈرامائی، افسانوی اور خوبصورت انداز میں کیا گیا ہو۔ اسی طرح فیچر کی تاریخ، فیچر کی اقسام کے بعد اب فیچر کے عناصر اور لوازم اور ساخت کے بارے میں بھی ہم مختصر جان لیتے ہیں۔ دیکھیے میں جو پڑھ رہا ہوں کہ فیچر کے پہلے حصے کو ابتدائیہ یعنی انٹرو کہا جاتا ہے، جس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے، جس میں تعارف ہوتا ہے، اور فیچر کا یہ حصہ انتہائی امپورٹنٹ، اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ فیچر کے ابتدائیے میں اصل بات اور بنیادی چیز اس کا پرکشش، دلکش اور جاذب نظر ہونا یعنی اٹریکٹیو ہونا ضروری ہے۔ ابتدائیہ یعنی شروعات اچھا، انوکھا اور اچھوتا ہونا چاہیے۔ غیر روایتی ابتدائیوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی شعر بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکایت بھی ہو سکتی ہے، کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہاوت بھی ہو سکتی ہے، کوئی چونکا دینے والا لفظ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوال بھی ہو سکتا ہے۔ طلبہ اس کو سمجھ لیں آپ کہ فیچر آپ لکھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ اس میں شروعات میں کوئی شعر بھی لکھ سکتے ہوں، کوئی جملہ لکھ سکتے ہوں جس سے پڑھنے کے بعد پڑھنے والا تعجب خیز ہو جائے، تعجب میں پڑ جائے، کوئی سوال ہو سکتا ہے کہ آخر ایسا کیوں۔ جیسے میں نے یہ ویڈیو جو بنایا ہوں تو ویڈیو کا جو آئیکونک جو میں نے رکھا ہوں، جو اس کا آئیکن اور جو ہیڈنگ میں نے رکھا ہوں کہ طلبہ کے ذہن میں ہے کہ آخر فیچر ہے کیا، یہ میں نے لکھا ہوں اس کے اندر۔ تو یہ دیکھنے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد طلبہ کو ایک تجسس پیدا ہوگا کہ ہاں فیچر دراصل ہے کیا۔ تو یہ دراصل فیچر لکھنے کا ایک طریقہ میں نے آپ کو مثال دیا ہوں۔ اس طرح سے بہت ساری جو ہیں اس کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور فیچر کے متعلق جو ہے اور بھی بہت ساری باتیں جو دی گئی ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ فیچر کا عمدہ انٹروڈکشن اسے قرار دیا جاتا ہے جس میں جشا طلع اصول و قاعدہ ہوں، اور تاریخی فیچر ہوتا ہے۔ تاریخی فیچر میں کوئی قلعہ ہے پرانا، اور جیسے مغلیہ سلطنت کے قلعے ہیں، ان کی عمارتیں ہیں، تاریخی عمارتیں ہیں، ان کی دیواروں کی بلندیوں پر جو ہے مغل سلطنت کی جو نقاشی ہے، سنگ تراشی ہے، ان تمام چیزوں پر اگر معلومات دی جائے باریک بینی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اور جاذبیت کے ساتھ، یہ جو ہے بہترین تاریخی فیچر کہلائے گا۔ فیچر کے دوسرے حصے میں جس موضوع، جس ٹاپک پر فیچر لکھا جا رہا ہے، اس کا تعارف، اس کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ، اس کا پیش منظر یعنی اس کا جو جسے کہیں گے کہ ظاہری منظر، مبینہ منظر وغیرہ ذکر کرنے کے بعد اپنی تحقیق، اعداد و شمار اور حقائق کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے۔
اس طرح سے جو ہے فیچر کی جو خصوصیات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیچر کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ تو فیچر کو اختتام کی طرف اس طرح لایا جاتا ہے، طلبہ اس بات کو جو ہے آپ غور سے سنیے گا اور ذہن نشین کریے گا کہ فیچر کا جو اینڈ ہے، یعنی آپ فیچر لکھتے لکھتے جب اختتام کو آتے ہیں تو پڑھنے والا اس سے کوئی سبق حاصل کرے، یہ بھی اس کے اندر جو ہے ایک اہمیت کی چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ سبق حاصل کرتا ہے تو وہ فیچر کی خصوصیت اور جاذبیت میں ایک مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ قاری یعنی پڑھنے والے کے ذہن پر غیر محسوس طریقے سے ایک اچھا تاثر چھوڑا جاتا ہے۔ یہ فیچر دراصل ہونا چاہیے، اور قارئین یعنی پڑھنے والوں، یہ تھا فیچر اور فیچر نگاری کا قدر قدیم طریقہ۔ اس طرح سے جو ہے فیچر کا جو طریقہ تھا ہم نے پڑھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھو یہاں پر لکھا ہے کہ مرچ مسالہ لگا کر تجزیے کے انداز میں لکھا جائے تاکہ خبر میں قارئین کی دلچسپی کا عنصر بڑھ جائے۔ یہ ایک ایسی سادہ زبان میں لکھا گیا ہے جس کو میں یہ کہوں گا کہ اگر میں نے اتنا جو مضمون پڑھا ہوں اکثر طلبہ کے سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن جن کے سمجھ میں تھوڑا بہت نہیں آیا ہوگا وہ یہ بات سمجھ لے کہ ہم کو اس میں مرچ مسالہ بھی لگانا ہے، لیکن مہذب زبان میں، اچھی زبان میں، اچھی جملہ بندی استعمال کرتے ہوئے، اچھے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اور سادہ اسلوب بیان کے ساتھ، اور جسے کہیں گے کہ زبان کی خوبصورتی اور خوش خطی کے ساتھ ہم کو جو ہے پورا فیچر جو ہے لکھنا ہے۔ اس طرح سے فیچر جو ہے لکھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگلے ورق پر یہ فیچر میں ایک لکھا تھا آپ کو، اس سے تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ کرونا وائرس پر فیچر لکھیے۔ اب کرونا وائرس کی جو بیماری ہے وہ بیماری تو خطرناک تو تھی ہی اور ہے بھی، لیکن ایک معروف اور مشہور بیماری ہو چکی ہے یہ۔ اس کے متعلق اگر آپ فیچر لکھتے ہیں تو اس کی معلومات، اس کی انفارمیشن، اس کے خد و خال سے آپ واقف ہو چکے ہیں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے فیچر لکھ سکتے ہیں، اس کے باریک باریک پوائنٹس پر روشنی ڈال کر کہ کس طرح سے یہ لکھا جائے۔ شروعات میں جب کرونا وائرس آیا تھا تو اس کے متعلق جو ہے ہم اگر فیچر لکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ دیکھیے یہ روزنامہ ہمارے پڑوس ملک کا ایک اخبار ہے جس میں اسپیشل فیچر کرونا وائرس کے متعلق لکھا ہوا تھا، وہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں کہ فیچر کیسا لکھا ہوا ہے۔ کرونا وائرس پر فیچر: سال کے آغاز سے ہی دنیا مختلف ماحولیاتی مسائل کا شکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات بھی جانی اور مالی نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ 31 دسمبر 2019 کو چین میں ایک ایسی بیماری کا مریض سامنے آیا جس نے 2020 میں تمام دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ یہ بیماری انسان کے نظام تنفس پر حملہ کرتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ کرونا وائرس چین کے شہر ووہان میں پھیلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر پر خطرات کے بادل منڈلانے لگے۔ اس شہر کو چینی حکومت کی طرف سے سیل کر دیا گیا۔ کرونا وائرس میں ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، کھانسی، گلے میں خراش، بخار، خشک کھانسی، انفیکشن پھیپھڑوں اور سانس کی نلی میں چلا جاتا ہے، نیمونیا ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کرونا وائرس کے لیے کوئی ویکسین اور علاج دستیاب نہیں ہے، یعنی یہ اس وقت لکھا گیا تھا۔ ماہرین صحت کے مطابق، یعنی جو ڈاکٹرز تھے ان کے مطابق اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں، گندے ہاتھ منہ، ناک اور کان پر نہ لگائے جائیں، منہ پر ماسک پہنا جائے اور ان لوگوں سے فاصلہ رکھے جو اس مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ اس بیماری کا پھیلاؤ کھانسی، ہوا، چھینکوں، مریض کو ہاتھ لگانے یا جن اشیاء پر یہ وائرس موجود ہو سے ہوتا ہے۔ اگر طبیعت خراب ہو تو زیادہ لوگوں سے میل جول نہ کرے، اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ لے۔ اگر کرونا وائرس کے علاج پر بات کریں تو اس کا اب تک کوئی علاج نہیں ہے، چونکہ یہ اس وقت لکھا گیا تھا اس کے لیے اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم آج فیچر لکھتے ہیں تو اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ ویکسین آ چکی ہے۔
اگر کوئی کرونا وائرس میں مبتلا ہو جائے تو اس کی علامات 5 سے 6 دن میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ 7 جنوری کو چینی حکام نے کنفرم کیا کہ کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے۔ 1 جنوری کو ووہان میں سی فوڈ مارکیٹ بند کر دیا گیا۔ 11 جنوری کو چین میں کرونا وائرس کی وجہ سے پہلی موت ہوئی۔ اس سے اب تک چین میں 56 ہلاکتیں ہوئی تھی اور متاثرہ افراد کی تعداد 2000 سے زائد تھی۔ تو اس طرح سے آپ جو ہیں فیچر لکھ سکتے ہیں، جس کے اندر فیچر کا یہ اختتام تھا کہ چین کی حکومت نے شہر کو سیل کر دیا اور یہاں پر بس، ٹرین اور ہوائی سروس بند کر دی گئی۔ شہریوں کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چین کا صوبہ ہوبائی اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جبکہ چین کے دیگر حصے اس وبا سے ابھی محفوظ ہیں، لیکن خطرے کے پیش نظر تمام بڑے سیاحتی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے اور عوام کو غیر ضروری سفر سے روکا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ہم نے یہ کرونا وائرس پر فیچر لکھا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں جو حالیہ کسانوں کے احتجاج پر فیچر لکھیے، کسان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جن کالے قوانین، جن بلیک ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے متعلق اگر فیچر لکھنا ہے تو ہم فیچر کس طرح لکھیں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں فیچر کسانوں کے متعلق جو فیچر لکھا گیا ہے۔ تو یہ جو فیچر ہے ہم دیکھتے ہیں، کسان کو ان داتا کہا ہے۔ کسان اور کاشتکار کی شریعت میں بے انتہا اہمیت ہے، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ کسان اور کاشتکار حضرات ہی وہ ہوتے ہیں جو سارے سماج اور معاشرے کے لیے 2 وقت کی روٹی اور انسان کی بھوک مٹانے کے لیے رات و دن جد و جہد اور تگ و دو کرتے ہیں۔ زمین کے سینہ چیر کر غلوں کو برآمد کرتے ہیں، رات و دن غذائی اجناس کو اگائی پکائی میں محنت و مشقت اٹھاتے ہیں۔ نہ تو انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ گرمی کا کوئی اندیشہ، نہ آندھی طوفان ان کی راہ کے روڑے ثابت ہوتے ہیں، نہ بجلیاں اور طوفان ان کے قدموں کو روکتے ہیں۔ رات کی اندھیری ان کے لیے کوئی حرج ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا، نہ تڑکے جاگنا اور دن کی تپش اور سخت سردی بھی ان کو اپنے کام و کاج سے نہیں روکتی۔ ہر دم عمل پیہم جد و جہد کے وہ پیکر ہوتے ہیں، خدا کی نعمتوں کو زرعی پیداوار کی شکل میں ہر وقت درآمد کرتے ہیں۔ انسانیت کی بھوک و پیاس کا سامان کرتے ہیں، روٹی، چاول اور دال، اجناس، پھل، فروٹ کی شکل میں ہر دم وہ انسانیت کی حیات و بقا کے لیے، یعنی زندگی اور باقی رکھنے کے لیے اپنے کو تج دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جو رزق ہمیں پہنچتا ہے کہ یہ اتنے آسان سہل انداز میں ہم تک نہیں پہنچاتا ہے۔ کسان کے زمین ہموار کرنے، بیج بونے، پانی پہنچانے اور اس کی نگہداشت کرنے اور اس کے نشو و نما کے لیے جد و جہد کرنے، پھر اس کے پکنے کے بعد اس کی کٹائی، پیسائی سے لے کر پھر انسان کے لیے پک کر غذا کی شکل میں اس کے فراہمی تک مختلف مراحل ہوتے ہیں، جس میں کسان کاشتکار اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ تب کہیں جا کر یہ خدائی نعمتیں، اجناس جس کو اللہ عز و جل اس زمین کے اندر پنہا کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، اس قدرت خداوندی کے مظاہر کو زمین سے چیر کر نکالتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو ہے کسانوں پر لکھا گیا فیچر تھا، اس سے ہم نے جو ہے کسانوں پر جو ہے فیچر لکھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا کسانوں کی خصوصیات، کسانوں کی تمہید، کسانوں کے اہم افعال، کسانوں کے کام۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کسان جو ہے کتنے اہم ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کسانوں کے خلاف جو قوانین بنے ہیں، پھر ان کے متعلق جو ہے ہم فیچر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ فیچر آپ گھر پہ پریکٹس کیجئے، یہ آپ کے لیے بطور ہوم ورک رہے گا، اس کو آپ لکھ لیجئے۔ میں اس کو ادھورا اس لیے لکھا ہوں تاکہ اس کے آگے آپ لکھیں گے کہ ان تمام خصوصیات ہونے کے باوجود اور کسانوں کا طبقہ اتنی محنت و مشقت کرنے کے باوجود اور کسانوں کا یہ طریقہ کار اور اتنی غربت، اتنی محنت اور اتنی زیادہ مشقت کے بعد ان کے ساتھ حکومت کا یہ سلوک بالکل غیر نامناسب ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے کسان احتجاج کر رہے ہیں، ان کے احتجاج، ان کی مانگیں، ان کے مطالبات
پر حکومت کو غور کرنا چاہیے. اس طرح سے ہم احتجاج کے بارے میں فیچر مکمل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم تربیتی فیچر کے بارے میں اگر غور کریں تو دیکھتے ہیں تربیتی فیچر کے متعلق کہ اسپیشل فیچر ہے یہ بھی معاشرے میں اہمیت جہیز یا عورت. ابھی حالیہ سوشل میڈیا پر ایک جو لڑکی تھی عائشہ نام کی لڑکی جس نے خودکشی کا جو شکار ہوئی اور مختلف اس کے عنوانات پر جو ہے بہت ساری خبریں جو ہے وائرل ہوئی تھی. خیر لیکن اس پر ایک جو پوائنٹ تھا اور جو نقطہ تھا وہ جہیز پر کیا گیا. خیر وہ انٹرنل جو بھی بات ہو لیکن دراصل جہیز کی جو بات ہے وہ کسی بھی قوم میں خصوصاً اسلام کے اندر تو اس کو جو ہے بہت ہی ممنوع قرار دیا گیا ہے اور بہت ہی عیب کی بات ہے اور خلاف سنت ہے, خلاف شریعت ہے اور خلاف مذہب ہے, خلاف تہذیب ہے. تو آئیے معاشرے میں جو ہے اس پر جو ہم اگر فیچر لکھے تو کس طرح لکھے کہ جو تربیتی فیچر بھی ہوں جس سے ہم کو سبق بھی ملے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں اس طرح قربانیاں بھی نہیں دینی پڑی جتنی قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے دی تھی یا پھر آج کے دور میں کشمیر اور فلسطین کے مسلمان دے رہے ہیں. ہم آج کے مسلمان ہیں جن میں اکثر صرف کلمے پر یقین رکھتے ہیں, باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. نہ تو نماز کے قریب جاتے ہیں اور نہ ہی سنت رسول کے قریب. اسلامی فرائض اور قرآن سے تو کوسوں دور بھاگتے ہیں. یہی معاملات اس وقت زیادہ گمبھیر شکل اختیار کر جاتے ہیں جب انسان اپنی نئی زندگی کی سیڑھی کے پہلے زینے پر قدم رکھتا ہے. نئی زندگی کی سیڑھی شادی ہے جو کہ بعض مرد اور خواتین تنازعات میں یعنی جھگڑوں میں اپنی ساری زندگی ختم کر بیٹھتی ہیں. کیونکہ لفظ شادی جب بھی کسی کی زبان سے نکلتا ہے تو ساتھ ہی ذہنی سوچ دلہن کے جہیز کی طرف جاتی ہے کہ دلہن کتنا جہیز لے کر آئے گی. ہمارے معاشرے نے جو ہے ہمارے دوسرے جو غیر مسلم بھائی ہے ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو ہے بہت سے رسم و رواجوں کو اختیار کر لیا ہے. ان میں کچھ رسم و رواج اسلام کے منافی بھی ہیں یعنی کہ بالکل نہیں ہے اسلام میں. یہی جہیز کا معاملہ دیکھ لیں. آج کے دور میں 2 وقت کی روٹی کا مل جانا کتنا مشکل ہے. تو جب ایک باپ اپنی لاڈلی بیٹی کی ڈولی اٹھانے کا سوچتا ہے تو کتنا زیادہ مشکل کام ہے. ہمارے معاشرے میں جہیز کی لعنت اتنی پھیل چکی ہے کہ دولہا نکاح سے پہلے اپنے سسرال سے شرائط مقرر کرتا ہے کہ میں نے کار, موٹر, سائیکل, فریج, ٹی وی وغیرہ اشیاء بھی لینی ہیں. اگر دے سکتے ہیں تو ٹھیک ورنہ میری طرف سے جواب سمجھ لے. بیچارہ باپ کیا کریں, اپنی لاڈلی بیٹی کو بوڑھا کر بیٹھتا ہے. اس جہیز کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا. کون کرے گا؟ یہ سب میں اور آپ مل کر کریں گے. جو جہیز والدین اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں وہ پہلے سے ہی خوشی خوشی دے دیتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں عورت کو کیا مقام دیا ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں عورت پر ہونے والے مظالم کی کس طرح نفی کی ہے. اس سلسلے میں ہمیں قرآن مجید کی سورہ نساء کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو معاشرے میں حقوق دیے ہیں, جائیدادوں میں وارث بنایا ہے, ہر اس چیز کا مالک اور حقدار بنایا ہے جو ان کے والدین کے حصے میں ہے. مگر معاشرے کی صورتحال کو دیکھا جائے تو آج بھی زمانہ جاہلیت والے اثرات نظر آتے ہیں. عورتوں کے تقدس کو پامال کرنا, ان کے حقوق کو رسوا کرنا, اپنی جوتی کے برابر عزت تک نہ دینا, اپنی جائیدادوں سے وراثتی حقوق نہ دینا, جہیز زیادہ نہ لے کر آنے کی وجہ سے خاوند اور سسرالیوں کے زندگی بھر طعنے سننا, وراثتی حقوق میں بیٹیوں کو مردہ لکھوا دینا یا کہنا کہ پیدا ہی نہیں ہوئی جیسے مسائل ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں. معاشرے میں جتنی اہمیت اور عزت جہیز کو دی جا رہی ہے اتنی ہی عزت اور اہمیت اس دلہن کو دی جائے تو شاید معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ اس میں مسائل پیدا ہی نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ اس کے باوجود آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز میں کیا دیا؟ آج کا مسلمان تو بنتا ہے مگر اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ لاکھوں میں شاید کوئی مرد نظر آئے جس کے الفاظ ہو کہ مجھے جہیز کی ضرورت نہیں. ہمارے معاشرے میں ناکام گھرانوں کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ جب لاکھوں روپے کا جہیز دلہن کو دے دیا جائے, اس کے بعد نکاح کے کاغذات میں شرائط و ضوابط لکھائی جاتی ہے. اس میں اکثر والدین اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ شرائط لکھوا دیتے ہیں
تاکہ اس کا خاوند اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ مگر یہی سب سے بڑی دلہن اور اس کے میکے والوں کی زیادتی گنی جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی عزت بنائے اور خود کمائے، نہ کہ جہیز کی طرف آنکھ لگائے بیٹھا رہے۔ یہی سب سے بڑی جو ہے چیز ہے، خود کمائے نہ کہ جہیز کی طرف آنکھ لگائے بیٹھے۔ ایسے گھرانے جن کی ابتدائی لالچ ہو بہت کم کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم عورت کے معاشرے میں مقام دے، عورت کو معاشرے میں مقام دے دے تو وہ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہن اور ایک اچھی بیٹی بن سکتی ہے۔ عورت ہی واحد اہمیت کی حامل ہے جو ایک نئے اور پڑھے لکھے معاشرے کو تشکیل دے سکتی ہیں۔ سوچ کو بدلنا ہوگا، جہیز کا لالچ نہیں، بلکہ عورت کو اسلامی قواعد، ضوابط جو قرآن و سنت میں بتا دیے گئے ہیں اس کے مطابق اہمیت دینا ہوگی، تب جا کر ہم ایک اچھی اور تربیت یافتہ نسل کو دیکھ سکیں گے۔ یہی ہمارے لیے ایک مہذب و کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ہم کو ایک بہت ہی بہترین سبق ملا ہے، معاشرے کو سبق ملا ہے، کس طرح سے معاشرے میں خصوصاً شادی بیاہ کے جو موقع ہیں یہ اس میں جو ہیں خصوصاً تہذیب سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تہذیب اور مہذب کتنے ہیں اور ہمارے خاندان کی تربیت کیسی ہے، ہم کس طرح سے جو ہے خوشیوں کے موقع پر اپنا پریزنٹیشن، اپنی پیشکش کرتے ہیں، کیا ہم جاہلیت کی پیشکش کرتے ہیں یا ہم علمیت کی پیشکش کرتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں تو کیا ہم اپنی خواندگی کو ظاہر کرتے ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو کیا ہم شرعی قوانین اور جو اسلام میں جو تہذیب ہے کیا اس کی پیشکش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دراصل جو ہے یہ فیچر میں لکھی گئی ہیں اور دراصل یہ سبق بھی ہیں، یہ بہترین تربیت بھی ہے، یہ بہترین پیغام بھی ہے۔ اس طرح سے آپ فیچر لکھ سکتے ہیں طلبہ عزیز۔ اسی طرح جو ہے تو آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیے، احتیاط بھی کیجیے۔ آپ اللہ جو ہے آپ تمام طلبہ کو دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔